السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کے سیزن 2 کی قسط نمبر 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں صلاح الدین ایوبی رات کے وقت کنویں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ ان کے بری طرح سے زخمی ہوتے ہیں اور بالآخر وہ کنویں کے آخر تک جا پہنچتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہیں اور یہ خوشی ان کا خیال ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی کنویں میں پڑے ہوتے ہیں اور اوپر چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، زمین تیری اور آسمان تیرا، تو یہ مشکلات میں داد رسی عطا فرما۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں ایبلن قلعہ دکھایا جاتا ہے جس کے باہر کالے چوغے میں ملبوس بالن موجود ہوتا ہے اور وہ رسی کے ذریعے قلعہ چڑھنے شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی بھی اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں مگر اوپر چڑھتے چڑھتے ان کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے۔ ادھر بالن ایبلن قلعے میں جا گھستا ہے اور سامنے آنے والے بازنطینی سپاہیوں کو مارتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ صلیبی سپاہی اسے پوچھتے ہیں، کون ہو تم؟ مگر وہ اپنی پہچان چھپاتا اور انہیں پٹکتا ہوا آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد وہ اپنے بھائی کے کمرے میں جا پہنچتا ہے۔ اس کے قریب پہنچتے ساتھ اس کا بھائی ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ادھر جنگل کے بیچوں بیچ صلاح الدین ایوبی کنویں سے باہر آ نکلتے ہیں اور نکلتے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ پھر اٹھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سجدے سے اٹھتے ساتھ ہی انہیں مسجد الاقصی پر سلیب کا نشان نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے اللہ تو عظیم ہے۔ آسمانی بجلی کی چمک گرج کے ساتھ ہی سلیب کا نشان جا گرتا ہے جسے دیکھ کر صلاح الدین ایوبی مسکرا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس مرتبہ یہ صلاح الدین ایوبی کا خواب ہوتا ہے اور وہ ابھی بھی کنویں میں ہوتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، داد رسی فرما۔ ادھر کونتک اپنے بھائی بالن سے کہتا ہے، میں جانتا تھا کہ تم آؤ گے۔ تو بالن کہتا ہے، مجھے تم نے یہ کہہ کر بلایا کہ تم مر رہے ہو مگر تم ابھی تک ٹھیک ٹھاک ہو اور مجھ سے کہیں زیادہ ہوشیار ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کونتک ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، پیرس سے تمہیں یہاں باتیں بنانے کے لیے نہیں بلایا، تم کیوں بابا کی طرف سے ہماری وراثت میں موجود قلعے میں چوروں کی طرح داخل ہوئے ہو؟ جواباً بالن کہتا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میرے آنے کی خبر ہو، میں نے واپس لوٹ جانا ہے۔ تو کونتک کہتا ہے، نہیں، تم نہیں لوٹو گے۔ مگر بالن کہتا ہے، میں واپس جاؤں گا۔ کونتک کہتا ہے، میرے آس پاس میری موت کا انتظار کرنے والے بہت ہیں، اگر تم لوٹ جاؤ گے تو اس قلعے کا کیا ہوگا؟ اگر تم میں مر گیا اور تم نہ آئی تو وہ یہ زمینیں کسی اور کو دے دیں گے، وہ ایبلن کی نسلوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ مگر اس کے باوجود بالن کہتا ہے، شاید سب سے بہتر بھی یہی ہوگا۔ اس طرح کوئی بھی نہیں بچے گا جو یروشلم کی بادشاہی میں ان کے اقدامات پر تنقید کرے اور ان کے منصوبوں کے بارے میں ان کا سامنا کرے۔ یہ سن کر کونتک کہتا ہے، تم ایک بزدل ہو، یا ہر آنے کا انتخاب کرنے اور اس کے لیے لڑنے کے بجائے جس پر تم یقین رکھتے ہو تم بھاگنے کو ترجیح دے رہے ہو۔ ہمیں بادشاہوں کے ساتھ تعلق کو اچھے سے نبھانا چاہیے تھا۔ اس پر بالن کہتا ہے، جی ہاں، اور تم نے جو کچھ انہوں نے کہا وہ کر کے زمینوں کو اپنے قبضے میں رکھا۔ میں تمہارے ساتھ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، میں نے تمہیں دیکھ لیا، اب میں جا رہا ہوں۔ پھر بالن پھول نما چیز اسے دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا تھا، اسے اپنا راستہ روشن کرنے دو۔ بالن کی باتیں سنتے ہوئے کونتک بہت غمگین ہو جاتا ہے اور بالن جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو کونتک کہتا ہے، یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، ہمارے بابا کے معاملے میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالن کے قدم رک جاتے ہیں اور وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بچپن میں اس نے اپنے بابا سے کہا تھا، آپ ایسا نہیں کر سکتے بابا، مجھے بادشاہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، آپ انہیں تبدیل کرنے یا یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان ظالموں کی بات سن کر ہماری زمینوں میں رہنے والے غریبوں کو دور بھیجتے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں۔ اگلے لمحے اس کا باپ خون میں لت پت زمین پہ پڑا ہوتا ہے اور بالن جنگل میں خون سے رنگے ہوئے ہاتھ دیکھتے ہوئے کہتا ہے، خداوند مجھے معاف فرما، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس خیال کے بعد کونتک کہتا ہے، اگر ہمارے بابا زندہ ہوتے تو ان چیزوں کے لیے لڑنے کی تمنا کرتے جو انہوں نے ہمیں سکھائی تھی۔ بالن، یہ قلعہ اور زمینیں تمہاری ہیں، اپنی بادشاہی بنانا جس کا تم خواب دیکھ رہے ہو، یہ جگہ تمہاری تقدیر ہے۔ مگر بالن چل پڑتا ہے اور کونتک اسے پکارتا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، رکو بالن، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے تمہیں بتانی ہیں۔ مگر بالن جا چکا ہوتا ہے اور کونتک رونے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم گھوڑے پر سوار قاضی فاضل کو دیکھتے ہیں جو اسے راہ میں مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ شام میں سلطان نور الدین زنگی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ملکہ ان سے کہتی ہے، آپ ساری رات نہیں سوئے، آپ کو کچھ آرام کرنا چاہیے تھا ورنہ آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ جو پریشانیاں ہم پہ مسلط ہوئی وہ گویا کافی نہیں تھی، مزید میں نے بھی آپ کو مایوس کیا ہے نا؟ پھر گھٹنوں پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ سلطان ہاتھ کے اشارے سے اسے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہارے سلجوقی سلطان بابا کے لیے میرا احترام تمہارے جرم سے بڑھ کر ہے، اسی لیے تم ابھی تک میرے ساتھ ہو، لیکن تمہاری آنکھوں میں پڑے ہوئے پردے اب ہمارے درمیان حائل ہو چکے ہیں۔ عصمت خاتون اور اس کے
پیٹ میں موجود بچے کو تمہارے سے کافی دور محفوظ جگہ بھیجا ہے، مگر تمہارے نفس سے تمہیں کیسے بچائیں گے خاتون؟ کیسے؟ کہ اسی لمحے وزیر اعماد وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں دیوان میں سب آپ کے منتظر ہیں۔ ادھر جنگل کے بیچوں بیچ کنویں میں صلاح الدین ایوبی بھوک سے بالکل نڈھال ہوتے ہیں اور مسلسل اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر آگے بڑھتے ہوئے شیر کو سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان لشکر بے سکون ہے، صلاح الدین کی گمشدگی نے ہمارے بازو اور ہاتھ باندھ دیے ہیں، ہم کچھ کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکے، مصر کی جانب بھی پیش قدمی نہیں کر سکے، چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لشکر کو دائیں بائیں موڑنے میں دشواری ہے۔ سلطان رکتے ہوئے پوچھتے ہیں صلاح الدین کو غائب ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے شیر کو؟ کتنے دن ہو گئے بتاؤ، اور نشانات؟ تو شیر کو کہتا ہے نہیں۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں تمہارا بھائی ایوب غیر معتبر افواہوں پر یمن کی طرف گھوڑے دوڑا رہا ہے، کیا کوئی اطلاع ہے؟ شیر کو کہتا ہے نہیں۔ سلطان کہتے ہیں ہمارا لشکر دائیں طرف جائے گا یا بائیں طرف یہ اللہ کی مرضی ہے، اور تم اس کے بارے میں سوچنا بند کرو اور صرف صلاح الدین کے بارے میں کوئی سراغ ڈھونڈو۔ اب بتاؤ یاروکی کو خبر بھیجی؟ تو شیر کو کہتے ہیں جی ہاں، آپ کے بلاوے کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے، بہت جلد وہ محل میں ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں گھوڑے پر سوار بالن آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے جب باپ کو مارنے کے بعد وہ اسی طرح اس جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک درخت کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ یہ خیال آتے ساتھ ہی بالن گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور اس درخت کی جانب بڑھتے ہوئے ساتھ میں اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے اسی درخت کے پاس ایک ڈبہ چھپایا تھا۔ وہ خنجر سے کھرچنے کے بعد وہ ڈبی اٹھا لیتا ہے اور اسے کھول کر دیکھنے کے بعد گھوڑے کی زین میں ڈال لیتا ہے۔ ہاتھ دھوتے دھوتے وہ پاس سے موجود کنویں کو دیکھتا ہے۔ وہ جلدی سے کنویں کے پاس جاتا ہے مگر بالٹی ٹوٹی ہوتی ہے۔ کنویں میں موجود صلاح الدین ایوبی پتھر تلوار پہ مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ آواز سنتے ساتھ ہی بالن رکتا ہے اور پلٹ کے واپس کنویں کے پاس جاتا ہے۔ کنویں میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا تو وہ بلند آواز سے پوچھتا ہے نیچے کون ہے؟ اگر تم مجھے سن پا رہے ہو تو بولو۔ صلاح الدین ایوبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں میں ہوں۔ یہ سن کر بالن کہتا ہے میں تمہیں نکال لوں گا، صبر کرو، رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ رسی کنویں میں پھینک دیتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ اس قدر تھکے ہارے ہوتے ہیں کہ بمشکل کھڑے ہوتے ہیں اور آخرکار رسی کو صرف پکڑتے ہیں۔ رسی ڈھیلی محسوس کرنے پر بالن کہتا ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اگلے لمحے بالن رسی کھینچنی شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے دعا ہے کہ رسی بنانے والے نے اسے مضبوط بنایا ہو، تھوڑا صبر کرو، بس تم پہنچنے والے ہو۔ بلندی پر آتے آتے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ ایک دم سے چھوٹ جاتا ہے مگر بالن ایک دم سے رسی چھوڑ کر انہیں پکڑ لیتا ہے اور انہیں کھینچتے ہوئے بالآخر کنویں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا مشکل ہوگا، کیا تم ٹھیک ہو؟ مگر صلاح الدین ایوبی کچھ بول نہیں پاتے تو بالن انہیں پانی پلاتا ہے۔ پانی پیتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بالن کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ادھر صحرا میں قاضی فاضل مسلسل گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے۔ کافی دیر کے سفر کے بعد آخرکار گھوڑا تھک ہار جاتا ہے تو قاضی فاضل اسے تھپکی دیتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں بہت تھکا دیا، مجھے معاف کر دو، میں اب شام کی شاندار دیواروں کو دیکھ رہا ہوں، چلو بس تھوڑا اور۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے گھوڑا دوڑا دیتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسے لگی آپ کو یہ قسط نمبر 1 ہمیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کرنا